اللہ نے فرمایا محبوب جیسے تو بے مثل اور بے مثال ہے، تجھ سے نسبت رکھنے والی، تجھ سے تعلق رکھنے والی ہر چیز میں نے بے مثل اور بے مثال بنا دی، یعنی اس کی کوئی مثل بھی نہیں بنائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ پاک فرماتا ہے تیری جو یار تھے نا ان کو میں نے صحابہ کرام اجمعین بنا دیا، سبحان اللہ، تیری جو بیویاں تھیں ان کو ازواج مطہرات بنا دیا، بولیے سبحان اللہ۔ اور ان کی عزت اتنی بلند کر دی کہ ازواج مطہرات سے بڑھ کر ان کو امہات المومنین بنا دیا کہ محبوب جو تیرے نکاح میں آ جائیں میں نے مومنوں کے لیے ان کو حرام کر دیا، وہ مومنوں کی مائیں ہیں، بولیے سبحان اللہ۔ اے میرے محبوب جو تیرے یار تیرے دوست تھے وہ صحابہ کرام اجمعین بن گئے، ان کو دیکھنے والے تابعین بن گئے، اے میرے محبوب ان کی بھی کوئی برابری نہیں کر سکتا جو تیرے پاس بیٹھے، اے میرے محبوب جہاں پر تیرے قدم لگے اس زمین کی بھی کوئی برابری نہیں کر سکتا۔ سب سے زیادہ قدم کائنات میں میرے آقا کریم کے اماں عائشہ کے حجرے سے لے کر تو منبر شریف تک لگے، جہاں پر نبی پاک کا آنا جانا زیادہ تھا، تو اللہ پاک نے اس زمین کے حصے کو جنت بنا دیا، بولیے سبحان اللہ، کہ جہاں پر قدم حضور کے لگے اللہ پاک نے فرمایا اب یہ زمین نہیں، یہ جنت کا وہ باغ ہے، جنت کا وہ ٹکڑا ہے جس پر جنت بھی رشک کرتی ہے، بولیے سبحان اللہ۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اللہ نے فرمایا اس پر اب جنت بھی رشک کرے گی۔ پھر اللہ پاک نے میرے محبوب کی آل بنائی۔ سبحان اللہ، کائنات میں ہر بندہ سوچتا ہے کہ نسل جو ہے وہ بیٹوں سے چلتی ہے، جب میرے محبوب کو کافروں نے کہا کہ محمد تو نعوذ باللہ ابتر ہیں، ان کی تو نسل ختم ہوگی، ان کے بیٹے تو سارے دنیا سے چلے گئے تو بیٹیوں سے نسل تو چلتی نہیں، تو اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں کیا فرمایا، اِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ محبوب تم فکر نہ کرو، ابتر تم نہیں تمہارا دشمن ہوگا، وہ بیٹوں والا ہو کر بھی بے نشان ہوگا، تو بیٹیوں والا ہے، تیرا نشان قیامت تک باقی رہے گا، تیرا نام میں محشر میں بھی بلند کر دوں گا، تیرا نام اتنا بلند کر دوں گا کہ بار بار اللہ کا ذکر کی وسعتیں تجھے عطا فرما دوں گا۔ اے محبوب میدان محشر میں ساری کائنات جمع ہوگی، ان کے امتی ہوں گے، نبی ہوں گے، کسی کا ذکر اتنا بلند نہ ہوگا جتنا ذکر میں تیرا بلند کر دوں گا۔ اللہ فرماتا ہے محبوب میرے ذکر کے بعد، میرے نام کے بعد، خدا کے ذکر کے بعد اگر ذکر کسی کا بلند ہوگا تو وہ مصطفیٰ کا بلند ہوگا۔ خدا کی عظمتیں کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے۔ اب اللہ نے کہہ دیا اے میرے محبوب یہ جو تیرے گھر والے ہیں نا یہ مجھے بڑے ہی محبوب ہیں، یہ مجھے بڑے ہی پیارے ہیں۔ اب اللہ پاک نے اور کیا کہا، اللہ نے کہا کہ جو ان سے پیار کرے گا میں ان سے پیار کروں گا، یہ سبحان اللہ، جو تمہاری یاد سے پیار کرے گا اللہ فرماتا ہے میں ان سے پیار کروں گا، اور پیار بھی ایسا کروں گا۔ میری ماں بہن علماء کرام لکھتے ہیں کہ جب سیدہ فاطمہ زہرا کی شادی علی پاک سے ہوئی، جب پہلی شادی جنت میں ہوئی، نکاح پڑھایا گیا، تو میری ماں بہنوں اس وقت اللہ نے رضوان جنت کو حکم دیا اے رضوان جنت شجر طوبہ کو حرکت دو۔ جب شجر طوبہ کو حرکت دی گئی تو اسے بے انتہا پتے گرے، انہی پتوں کی تعداد سے اللہ نے فرشتے پیدا فرمائے۔ اللہ نے فرشتوں کو مخاطب کیا اے فرشتوں اب ایک ایک پتا اپنے ہاتھ میں پکڑ لو، مولا کیا کریں؟ اللہ نے فرمایا جب میدان محشر برپا کروں گا تو جتنے بھی میرے نبی کے اہل بیت سے محبت کرنے والے ہوں گے یہ پتہ ان کو عطا کرنا، ان کی بخشش کا پروانہ ہوگا، بولیے سبحان اللہ۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 نعرہ غوثیہ، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ، اللہ نے فرمایا کہ یہ پتہ جو ہے ان کے لیے بخشش کی سند ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سیدہ فاطمہ پیدا ہوئی، سیدہ فاطمہ پیدا ہوئی تو نبی پاک نے ان کا نام رکھا فاطمہ زہرا۔ چہرے کی چمک دیکھی تو کہا زہرا،
اور جب فاطمہ کی شان دیکھی تو کہا فاطمہ، بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ نبی پاک فرماتے جب معراج کی رات میں نے جنت کی سیر کی تو وہاں پر ایک پودا تھا، اس پر بڑی خوبصورت کلیاں لگی تھی، ان میں سے جو خوشبو آ رہی تھی وہی خوشبو میں نے فاطمہ کے جسم سے پائی، بولو سبحان اللہ۔ یعنی جب بی بی فاطمہ کی ولادت ہوئی، نبی پاک نے آپ کو گود میں اٹھایا تو کہنے لگے ختیجہ فاطمہ سے تو وہ خوشبو آ رہی ہے جو جنت کی کلیوں سے میں نے پائی تھی۔ سبحان اللہ۔ نام بیٹی کا رکھا فاطمہ۔ عرب والے لوگ جو ہے نا وہ فاطمہ کا جو لفظ ہے یہ فتم سے نکلا ہے، اور عرب کے لوگ جو ہے نا فاطمہ سے کہتے تھے یعنی چھڑانے والی، یعنی جب عرب کی عورتیں بچوں کا دودھ چھڑاتی تو اسے فاطمہ کہا جاتا تھا، یعنی کہ فتم یعنی چھڑانا۔ تو آپ نے جب بیٹی کا نام فاطمہ رکھا تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ فرمایا یہ اپنے حقداروں کو جہنم سے چھڑانے والی ہوگی، یہ اپنے حقداروں کو جہنم سے چھڑانے والی ہوگی۔ میری ماں بہنوں، اب اللہ پاک نے فاطمہ زہرا کے عقد کے لیے چنا مولا علی کو۔ یہ مولا علی کون ہے؟ جن کو اللہ نے زمین و آسمان میں سرداریاں عطا کر دی، تمام ولیوں کا سردار اللہ نے مولا علی کو بنا دیا، اللہ نے تمام ولیوں کی سرداری علی کو عطا فرمائی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میں جتنے بھی نبیوں سے ملا مسجد اقصی میں تو ہر نبی کو میں نے علی سے ملاقات کا مشتاق پایا، بولو سبحان اللہ۔ مسجد اقصی میں جب آقا کریم کا قیام ہوا نا نماز پڑھانے کے لیے تو وہاں پر 1,24,000 پیغمبر، آپ کہتے ہیں سب نے مجھے معراج کی مبارک بھی دی اور علی کو سلام بھی بھیجا۔ سبحان اللہ۔ علی کی شہرت کا اندازہ لگائیے، علی کو اللہ پاک نے اتنا بلند مرتبہ اور مقام عطا فرمایا۔ آقا کریم فرماتے ہیں معراج کی رات جنت کی سیر کرتے کرتے آپ فرماتے ہیں میں نے جنت کے کونے میں ایک صندوق دیکھا، اس صندوق کو دیکھ کر میں نے جبریل سے کہا جبریل اس صندوق کو کھولو دیکھیں اس میں کیا ہے۔ جب جبریل امین نے صندوق کھولا تو اس میں بڑا ہی خوبصورت لباس تھا، بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ بڑا ہی پیارا جبہ ہے جسے دیکھ کر آقا کریم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اے میرے مولا کیا میں اس جبے کو پہن سکتا ہوں؟ اللہ نے فرمایا محبوب کیوں نہیں پہن سکتا، میں نے تو بنایا ہی تیرے لیے ہے، بولیے سبحان اللہ۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اللہ نے فرمایا محبوب یہ جبہ میں نے بنایا ہی تیرے لیے ہے۔ جب محبوب نے وہ جبے کو زیب تن کر لیا تو اس وقت امت کا خیال آیا، کہا اے میرے مولا میرے سوا میرے امتی بھی سے پہن سکتے ہیں؟ فرمایا صرف تیرے 4 یاروں میں سے ایک ایسا ہوگا جو اسے پہن سکے گا، بولو سبحان اللہ۔ نبی پاک نے عرض کی مولا اب جو میرے 4 یار ہیں ان میں صدیق بھی ہے، عمر بھی ہے، عثمان بھی ہے، علی بھی ہے، مولا ان میں سے وہ کون خوش نصیب ہے؟ اللہ نے فرمایا نام میں نے بتانا نہیں، میں تمہیں ایک صفت بتاؤں گا جس میں پالوں سے جبہ عطا کر دینا، بولو سبحان اللہ۔ اسے یہ جبہ عطا کرنا۔ نبی پاک میراج سے واپس آئے تو جب اس جبے کو دینے کا وقت آیا تو آپ اپنے یاروں میں بیٹھے ہیں، صدیق کو آواز دی صدیق ذرا ادھر آؤ۔ سیدنا صدیق اکبر آئے، اللہ کے محبوب نے فرمایا صدیق اگر یہ جبہ پہننے کی تمہیں سعادت ملے بتاؤ اسے پہن کر تم کیا کرو گے؟ فرمایا یا رسول اللہ اللہ نے مجھے صدیق کا لقب عطا فرمایا ہے تو میں بھی اس جبے کو پہن کر صدق عام کروں گا، بولیے سبحان اللہ۔ آپ نے کہا صدیق آپ بیٹھ جائیے۔ پھر آپ نے حضرت عمر فاروق کو بلایا، فرمایا عمر اگر یہ جبہ تمہیں عطا کر دیا جائے تو تم کیا کرو گے؟ فرمائیں یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ اس جبے کو پہن کر میں انصاف عام کروں گا۔ آپ نے کہا عمر بیٹھ جاؤ۔ پھر عثمان کو بلایا، فرمایا عثمان تمہیں اگر یہ جبہ ملے تو کیا کرو گے؟ فرمایا یا رسول اللہ میں شرم و حیا کو عام کروں گا، میں سخاوت کو عام کروں گا۔ نبی پاک نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ علی کو آواز دی، کہا علی اگر یہ جبہ تمہیں ملے تم کیا کرو گے؟ فرمایا یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ لباس کا کام ہوتا ہے جسم کے عیب ڈھانپنا، بولیے سبحان اللہ۔
जिस्म को पर्दा अता करना। तो या रसूल अल्लाह अगर मुझे ये जुब्बा मिल जाए तो मैं क्या करूंगा? मैं इसे पहनकर लोगों की पर्दा पोशी करूंगा। अगर मुझे किसी का ऐब मालूम हो जाए तो उसे छुपा लिया करूंगा। बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब किसी के ऐब छुपाना ये अल्लाह का काम है। अल्लाह कहता तेरे कितने ऐब देखता हूँ, तू रोज कितने गुनाह करता है। अल्लाह कहता मैं कैसे पर्दे डाले हुए, किसी को बताता है अल्लाह? नहीं बताता। बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कि एक गुनाह मेरा मां प्यो वेखे मैनू देवे देश निकाला। एक गुनाह मेरा मौला वेखे उते पर्दे पावण वाला, उते पर्दे पावण वाला। तब देखिए कि किसी को माफ करना ये अल्लाह की शान है। तो अल्लाह पाक फरमाता है जो मेरा बंदा दुनिया में रहकर किसी को माफ करता है, किसी के ऐब छुपाता है, उसके ऐबों पर पर्दे डालता है, तो अल्लाह फरमाता है उसके ऐबों पर मैं पर्दे डालता हूँ। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह पाक हमें भी इस बात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सब मेरे साथ मिलकर बोलिए मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज के हवाले से ये बड़ा खूबसूरत कलाम है। जुब्बे का मैंने जिक्र किया तो ये कलाम भी जुब्बे वाला है। सब मिलकर बोलिए जुब्बा सरकार दा अरशां तो आया है, जुब्बा सरकार दा अरशां तो आया है। सारे बोलो जुब्बा सरकार दा अरशां तो आया है, जुब्बा सरकार दा अरशां तो आया है। रब नबियां तो बनवाया है, रीतां दे नाल सजाया है, जिबरील दे हाथ कलाया है। जुब्बा सरकार दा अरशां तो आया है, जुब्बा सरकार दा सुन रब दे दिल दा जानी, जुब्बे दी चमक नूरानी। सुन रब दे दिल दा जानी, जुब्बे दी चमक नूरानी। लख ला इला दे मोती होर करदी ऐत कुरानी। नूरानो चासी चढ़िया सरकार दसेरा पढ़िया, नूरानो चासी चढ़िया सरकार दसेरा पढ़िया। सब नबियां जश्न मनाया है, जुब्बा सरकार दा अरशां तो आया है, जुब्बा सरकार दा अरशां तो आया है। जुब्बा आमिन दे घर आया, जिबरील अमीन ले आया। जुब्बा आमिन दे घर आया, जिबरील अमीन ले आया। सोने जुब्बे नो चुम के सीने नाल लगाया। रब अर्श छाती पाई कोई तो जग विच रिश्ताई। रब अर्श छाती पाई कोई तो जग का रिश्ताई। रब जुब्बा इन चमकाया है, जुब्बा सरकार दा अरशां तो आया है, जुब्बा सरकार दा अरशां तो आया है, जुब्बा सरकार दा अरशां तो आया है। आका जुब्बे दा तोहफा वैसे ते बल खिलाया। सुभान अल्लाह। आका जुब्बे दा तोहफा वैसे ते बल खिलाया। फिर अली ते उमर नू दे सोने आका ने फरमाया, मेरे आशिक दे कोल जाओ, तुस मेरा पैगाम पहुंचाओ। जे वैसे दुआ करावे मेरी उम्मत बख्शी जावे, जे वैसे दुआ करावे मेरी उम्मत बख्शी जाए। मौला ने करम कमाया है, जुब्बा सरकार दा अरशां तो आया है, जुब्बा सरकार दा अरशां तो आया है, जुब्बा सरकार